اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل کی غازی کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ کٹرینہ کہتی ہے کہ یہ معاہدہ فوراً ختم ہونا چاہیے۔ میں انہیں جانتی ہوں کہ ہم اسے کتنا لمبا لے جا سکتے ہیں۔ آرس کہتا ہے، حتیٰ کہ امیر ساداتین حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان کی شرائط مان لی۔ کٹرینہ کہتی ہے کہ ہم انہیں سونے کے سکے دیے بغیر یہ معاہدہ ختم کرنا ہے۔ تب ارطغرل اور امیر ساداتین کوپیک سلطان کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ساداتین معاہدے کے بارے میں سلطان المعظم کو بتاتا ہے کہ یہ ہماری جیت ہے۔ سلطان معاہدہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، صرف رقم کافی ہی نہیں، جو تکلیف میں ہیں ہم ان سے انصاف کے لیے لڑتے ہیں، سونے کے لیے نہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے امیر ساداتین کوپیک؟ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ جب نیکیا کے بادشاہ کو لگا کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، وہ معاہدہ ختم کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں، نہ صرف نیکیا کا بادشاہ بلکہ پوری دنیا کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ امیر ساداتین کوپیک کہتا ہے، اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جا کر ہماری ریاست اس قابل ہے کہ ہم منگول اور ایوبیوں سے لڑ سکیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں۔ جب میری فوجیں ایوبی سے لڑ رہی ہوں تو اس دوران آپ بھی منگولوں کے امن کو جواب دے سکیں۔ جیسا آپ کا حکم، ارطغرل کہتا ہے۔ سلطان انشاءاللہ وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ ہمارے واپس آنے تک اس علاقے کی نگرانی امیر ساداتین کوپیک کریں گے۔ یہ سن کر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سلطان کو کہتا ہے کہ میں ترک سرداران کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے بہترین سپاہی تیار کر لیں۔ آپ کے جھنڈے تلے لڑنا ان کے لیے شرف کی بات ہوگی۔ ہم کل سب پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے اور پھر مشرق کی سرحدوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر سلطان ارطغرل کی بہت سی تعریفیں کرتے ہیں اور اسے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اس جنگ میں آپ کو فیصلے کرنے کے مکمل اختیار دیتا ہوں، سلطان المعظم کہتے ہیں۔ جنگ مبارک ہو۔ دوسری طرف کمانڈر آرس کہتا ہے کہ میں آج کا دن نہیں بھولوں گا۔ ایک کمانڈر کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں معاہدہ ختم کرنا پڑا۔ اس سے مجھے ایک اہم سبق ملا ہے، دشمن کو کمزور مت سمجھو اور ہمیشہ عزت سے لڑیں۔ مرنے والے زمین میں دفن ہو گئے اور نتائج ہمیں بھوگنا نہ پڑے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے قبیلے میں جا چکا ہوتا ہے اور اپنی والدہ کو خوش آمدید کہتا ہے، اپنی والدہ کو خوشخبری سناتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل کی غازی کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ کٹرینہ کہتی ہے کہ یہ معاہدہ فوراً ختم ہونا چاہیے۔ میں انہیں جانتی ہوں کہ ہم اسے کتنا لمبا لے جا سکتے ہیں۔ آرس کہتا ہے، حتیٰ کہ امیر ساداتین حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ان کی شرائط مان لی۔ کٹرینہ کہتی ہے کہ ہم انہیں سونے کے سکے دیے بغیر یہ معاہدہ ختم کرنا ہے۔ تب ارطغرل اور امیر ساداتین کوپیک سلطان کے پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ساداتین معاہدے کے بارے میں سلطان المعظم کو بتاتا ہے کہ یہ ہماری جیت ہے۔ سلطان معاہدہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے، صرف رقم کافی ہی نہیں، جو تکلیف میں ہیں ہم ان سے انصاف کے لیے لڑتے ہیں، سونے کے لیے نہیں۔ کیا تم یہ نہیں جانتے امیر ساداتین کوپیک؟ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ جب نیکیا کے بادشاہ کو لگا کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں، وہ معاہدہ ختم کرنے میں دیر نہیں کرے گے۔ سلطان کہتے ہیں، نہ صرف نیکیا کا بادشاہ بلکہ پوری دنیا کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ امیر ساداتین کوپیک کہتا ہے، اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جا کر ہماری ریاست اس قابل ہے کہ ہم منگول اور ایوبیوں سے لڑ سکیں۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ اللہ اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائے۔ سلطان کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں۔ جب میری فوجیں ایوبی سے لڑ رہی ہوں تو اس دوران آپ بھی منگولوں کے امن کو جواب دے سکیں۔ جیسا آپ کا حکم، ارطغرل کہتا ہے۔ سلطان، انشاءاللہ وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ پھر سلطان کہتے ہیں کہ ہمارے واپس آنے تک اس علاقے کی نگرانی امیر ساداتین کوپیک کریں گے۔ یہ سن کر ارطغرل حیران ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سلطان کو کہتا ہے کہ میں ترک سرداران کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے بہترین سپاہی تیار کر لیں۔ آپ کے جھنڈے تلے لڑنا ان کے لیے شرف کی بات ہوگی۔ ہم کل سب پہاڑ پر جمع ہو جائیں گے اور پھر مشرق کی سرحدوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر سلطان ارطغرل کی بہت سی تعریفیں کرتے ہیں اور اسے دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اس جنگ میں آپ کو فیصلے کرنے کے مکمل اختیار دیتا ہوں، سلطان المعظم کہتے ہیں۔ جنگ مبارک ہو۔ دوسری طرف کمانڈر آرس کہتا ہے کہ میں آج کا دن نہیں بھولوں گا۔ ایک کمانڈر کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں معاہدہ ختم کرنا پڑا۔ اس سے مجھے ایک اہم سبق ملا ہے، دشمن کو کمزور مت سمجھو اور ہمیشہ عزت سے لڑیں۔ مرنے والے زمین میں دفن ہو گئے اور نتائج ہمیں بھوگنا نہ پڑے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے قبیلے میں جا چکا ہوتا ہے اور اپنی والدہ کو خوش آمدید کہتا ہے، اپنی والدہ کو خوشخبری سناتا ہے۔